مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم نے محبت کی موم بتی جلا کر چار کی چار موم بتیوں کو کمپلیٹ کیا، یہ کہ آمد کے چار اتوار آج ہم نے خدا کی محبت کے ساتھ خداوند خدا کی پاک حضوری میں گزارے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی مقدسہ مریم الصباط کے یا الشبا ایک ہی بات ہے، جو ہی مقدسہ مریم الصباط کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو الصباط رلقدس سے بھر جاتی ہیں. الصباط کس سے بھر جاتی ہیں؟ رلقدس سے بھر جاتی ہیں. اور بھر جانے کے بعد بلند آواز سے پکار کر کہتی ہیں کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے پیٹ کا پھل، جو کہ ہم سلام مریم میں عموماً پڑھتے ہیں کہ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں اور تیرے پیٹ کا پھل. اور پھل کون سا ہے؟ یسوع. تو اس وجہ سے ہم اس پھل کو بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ مبارک پھل کون سا ہے؟ یسوع مسیح. یہ جو سلام مریم ہے یہ اصل میں الصباط کی گواہی اور فرشتے کا سلام دونوں مل کر بنتے ہیں. جب جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام اے پرفضل، یعنی کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا. اور الصباط جو ہیں وہ رلقدس سے بھرتے ہی بلند آواز سے پکارتی. تو بلند آواز سے پکارنا ہوتا کیا ہے؟ بلند آواز سے پکارنے کا مطلب گواہی دینا ہے. تو الصباط مقدسہ مریم کی گواہی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے پیٹ کا پھل بھی مبارک ہے. اور جب کبھی بھی ہم سلام مریم پڑھتے ہیں تو ہم اسی طرح سے گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کی والدہ بھی مبارک ہے اور یسوع مسیح بھی مبارک ہے. یعنی کہ یہ گواہی ہے جو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے اندر ہر وقت موجود رہنی چاہیے، کیونکہ جو بھی رلقدس سے بھرتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس گواہی کو اپنی زندگی میں اتارے. اگر آپ اس بات کا دعویٰ کریں کہ میرے اندر خدا کا پاک روح ہے اور آپ سلام مریم نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس گواہی پر قائم نہیں ہیں جس گواہی کے متعلق خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے. کیونکہ لکھا ہوا ہے بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی، یعنی کہ گواہی دے کر کہہ رہی ہے، وہ سمپل نہیں کہہ رہی. الصباط نے عام نہیں کہا بلکہ گواہی دے کر کہا ہے، اور اسی گواہی کو ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں قائم رکھتے ہیں کیونکہ یہ خدا کی محبت ہے. خدا اپنے مقدسین کی عزت کروانا چاہتا ہے. جو بھی خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو بھی خدا ان کی عزت کرواتا ہے. جو بھی خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتے ہیں خدا انہیں بلند درجہ عطا کرتا ہے. اور خدا ان کے لیے ایسے وسائل تیار کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خدا کی محبت کو پورے طور پر پہچان سکے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ کیا کہ مقدسہ مریم کی عزت، ان کی آبرو، ان کا مرتبہ جو ہے وہ ایک خاتون کے ذریعے سے ظاہر کرے جو کہ ایک پاک باز، نیک اور خدا پرست اور خداوند پر بھروسہ کرنے والی خاتون. کیونکہ یہ خاتون بھی عام خاتون نہیں ہے بلکہ ایک کاہن کی بیوی ہے، اور کاہن بھی وہ ہے جو ابیہ کی فیملی سے ہے. کیونکہ ابیہ کی فیملی جو ہے وہ 8ویں درجے پہ آتی تھی، یعنی کہ 8واں نمبر ہوتا تھا ان کا ہیکل میں جا کر خداوند خدا کی پاک حضوری میں ٹھہرنے کا. تو جو زکریا کاہن ہے وہ ابیہ کی فیملی سے ہیں، ابیہ کے خاندان سے ہیں، اور ان کا بھی 8واں نمبر تھا، اور یہ اپنی باری کے لحاظ سے ہیکل میں گئے تھے تاکہ اپنے فرائض کو ادا کریں. تو یہ جو
الیسبات ہیں، یہ انہی کی بیوی ہے، اور ایک کاہن کی بیوی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ مبارک ہے، اور جو کچھ انہیں خداوند نے دیا ہے وہ بھی مبارک ہے۔ یہ سب کچھ خداوند کی مرضی سے اس لیے ہوا کیونکہ مقدسہ مریم کا ایمان خداوند پر تھا۔ آج جب ہم محبت کی جلاتے ہیں تو خدا ہمیں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی محبت کی طرف لے کے آتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ پیار کو سمجھیں، اپنی زندگی میں اس کو اتاریں، اور حقیقی معنوں میں خدا کے ساتھ پیار کر سکیں۔ اس کی محبت تبھی پوری ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کس کو دے دیا؟ دنیا۔ کس کو دے دیا؟ جب ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں انسان سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں لوگوں کے لیے وہ والے جان ہوں اور میں دعویٰ کروں کہ خدا کے ساتھ میرا پیار ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے اپنی محبت کیسے دکھائی ہے کہ اپنے بیٹے کو لوگوں کو دے دیا۔ تو میں اپنی محبت کیسے دکھا سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے دے دوں؟ اگر میں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نہیں دیتا ہوں تو میں اپنی محبت دکھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ طریقہ کار بتایا، خدا نے ہمیں یہ سمجھایا کہ محبت کی کیسے جاتی ہے۔ پہلے خدا کر کے دکھاتا ہے اور پھر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو خدا نے یہ کر کے پہلے دکھایا، خدا نے پہلے کیا کہ اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے دے دیا، اور اس حد تک دنیا کے لیے دیا کہ کسی بھی قربانی سے، کسی بھی دکھ سے، کسی بھی درد سے، کسی بھی تکلیف سے اس بیٹے نے انکار نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ دکھ ہو، تکلیف ہو، تنگی ہو، مصیبت ہو، کیسا بھی موسم ہو، کیسے بھی حالات ہو، ہماری محبت کبھی ماند نہ پڑے ایک دوسرے کے لیے۔ اور یہی محبت اصل میں ہمیں خدا کے ساتھ پیار کروا سکتی ہے، اور یہی حقیقی محبت ہے۔ اور آج ہم خاص طور پر چونکہ سسٹر وکٹوریا جیکب جو کہ خدا میں سو گئی ہیں، ان کے لیے اور تمام مرحوم ایمانداروں کے لیے خدا ان کی پاک حضوری میں دعا مانگ ہے کہ خدا انہیں ابدی آرام عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بھی آج پراپر طریقے سے سمجھ سکیں۔ ذرا غور کریں، جب ہم میموریل سروس کرتے ہیں، تیسرے کی عبادت ہو، 40واں ہو، برسی ہو، تو ہم عبادت میں استعمال کیا کرتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور پھر یہ عبادت سٹارٹ ہوتی ہے؟ جی تصویر کیا ہوتی ہے؟ جب تک اس بندے کی تصویر سامنے نہ لگی ہو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ برسی کی عبادت ہے یا یہ 30 کی ہے یا 40 کی ہے۔ ہم پہلے اس کی سامنے لگا دیتے ہیں تصویر، اور جو ہی اس کی تصویر سامنے لگی ہوتی ہے، جو بندہ بھی اس عبادت میں آتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ عبادت فلاں بندے کے لیے ہے، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میموریل سروس ہے۔ کیا ہم اس تصویر کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ خدا کی۔ سامنے تو ہمیں تصویر رکھی ہوئی ہے، سامنے تصویر رکھی ہوئی ہے، عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ خداوند کی کر رہے ہیں۔ وہ تصویر اصل میں خداوند کی عبادت کو کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں۔ اب یہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں، کر تو خدا کی رہے ہیں، لیکن اس کے وسیلہ سے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے، ہم اس کی وجہ سے آج اکٹھے ہوئے ہیں اور خداوند خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت صرف خداوند کی ہوتی ہے، وہ تصویر نشان کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تو اب جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں
یسوع مسیح کی موت کی یادگاری کی تصویر لازمی، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میری موت کی یادگاری میں یہ کیا گیا۔ تو یسوع مسیح کی یادگاری کی تصویر، یعنی کہ جو ہم نے یہ دیکھے لگایا ہوا کروسیفکس، یہ اگر موجود نہیں ہے تو ہم خدا باپ کی صحیح عبادت کر نہیں سکتے، پوری عبادت ہو نہیں سکتی۔ عبادت ہو جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی ہے۔ پوری عبادت میں اور آدھی عبادت میں فرق ہوتا ہے، کمپلیٹ اور انکمپلیٹ میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بندے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہم نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا ہے۔ جنازہ تو ہو گیا، لیکن وہ والا جنازہ جو ڈیڈ باڈی آگے رکھ کے کیا جاتا ہے ویسا نہیں ہوا۔ وہ جنازے میں اور غائبانہ جنازے میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی غائبانہ عبادت میں اور خداوند کی پاک حضوری کے نشان کو رکھ کر عبادت کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم خداوند کی پاک حضوری کے نشان کو سامنے رکھ کر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میموریل سروس مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ تصویر سامنے موجود نہ ہو، ایسے ہی یسوع مسیح کی موت کی یادگاری کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ مجسمہ سامنے موجود نہ ہو۔ اگر کروسیفکس سے نہیں ہے، آپ کی عبادت پوری نہیں ہوئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ جو شکر گزاری کی یا باقی بھی عبادات گھروں میں بھی کرواتے ہیں، اس میں بھی کم از کم سامنے مجسمہ موجود ہونا چاہیے۔ آپ یہ والی کراس جس کے اوپر یسوع مسیح کا مجسمہ موجود ہے، اگر آپ وہ سامنے رکھیں گے تو آپ کی پوری عبادت ہوگی۔ اگر وہ نہیں رکھیں گے آپ کی پوری عبادت نہیں ہوگی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کون سی عبادت کریں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب تک کسی بندے کی تصویر سامنے نہیں لگی ہوتی ہے، ہم کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ میموریل سروس ہے۔ وہ ہوتی ہی تب کمپلیٹ ہے جب تصویر لگی ہو۔ ایسے ہی یہ بھی عبادت جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کمپلیٹ ہی تب ہوتی ہے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ غائبانہ جنازے کی طرح، اگر آپ نہیں استعمال کرتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے غائبانہ جنازہ کیا ہے، ویسے ہی آپ نے غائبانہ عبادت کی ہے، کیونکہ خدا نے پہلے ہی یہ سارا کچھ کر دیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ سے خدا نے کہا کہ ہیکل کو بنانا ہے، آپ نے خیمہ کو آپ نے تعمیر کرنا ہے، تو خدا نے کہا جو آپ آسمان میں دیکھ رہے ہیں، جو میں نے نقشہ آپ کو اوپر دکھایا ہے، ہو ویسا ہی آپ نے بنانا ہے۔ اور خدا اپنے ہر معاملے میں بہت زیادہ سٹرکٹ ہے، اور خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ نے جو میری پاک حضوری کے نشان بنانے ہیں انہیں گھر گھر بنانا ہے، اور ایک ہی سونے سے آپ نے بنانا ہے، یعنی کہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک ہی پتری سے بنانے کا مطلب تھا کہ اگر وہ 19 کیرٹ کا ہے 20 کیرٹ کا ہے تو دوسرا مجسمہ بھی ویسے ہی، دونوں میں 1% بھی ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اتنا پریسائز ہے اپنے سارے معاملات میں۔ اور پھر خدا نے جب ہم پڑھتے ہیں خروج 25 میں، تو اس میں خدا پھر کہتا ہے کہ میں ان مجسموں کے درمیان سے ہو کر اس سے بات کیا، میں ان کے درمیان سے ہو کر اس سے بات کیا کروں گا، تاکہ پتہ ہمیں ہو کہ خدا کی عبادت کا طریقہ کار کیا ہے۔ خدا نے یہ طریقہ دیا اور آج تک ہم اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں بھی مانتے وہ بھی میموریل سروس کے دوران میں ضرور تصویر رکھتے ہیں، مانتے بے شک نہیں، تصویر رکھ لیتے ہیں۔ تو بھئی جب تصویر رکھی ہے تو پھر مانو گے اس بات کو، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرو کہ یہ ہے کیا، طریقہ کار کیا ہے، اور خدا یہ جو طریقہ کار دیتا ہے یہ کیوں دیتا ہے؟ یہ محبت کی ایک بڑی علامت ہے، تاکہ ہم اس کے مقدسین کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس درجے تک لانے میں محنت کریں۔ ہم بھی محنت کریں، ہم بھی کام کریں کہ یہ لوگ جو ہیں
جن کا ہم آج مجسمہ استعمال کر رہے ہیں، خدا کی پاک حضوری کے نشان کے طور پر ہم استعمال کریں، کیا ہم اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس درجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کتنی محنت درکار ہے، کتنا زیادہ پیار درکار ہے، خدا کے ساتھ کتنی زیادہ وفاداری درکار ہے، کیونکہ یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ وفاداری کی۔ اور یسوع مسیح نے جب اپنی قربانی کے حوالے سے یادگار گزرانی یا ہمارے لیے ٹھہرائی تو اس نے اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ لیا، تاکہ وہ مقدسین جنہیں آج ہم آنر دیتے ہیں، یسوع مسیح پہلے ہی انہیں آنر دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے پاؤں بھی دھوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ان کی عزت، ان کی آنر خدمت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے۔ آج ہم کئی دفعہ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ دو طرح کے سجدے ہیں، تعظیمی اور حقیقی۔ تعظیمی سجدے کے بغیر حقیقی سجدہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی پریسٹ ہے وہ بالکل سامنے بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کی طرف منہ کر کے۔ جب کوئی بندہ آتا ہے سجدہ کرتا ہے تو سامنے تو پریسٹ ہے، ہم تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اصل میں دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیمی جو آپ پریسٹ کو کر رہے ہیں، پریسٹ کے سامنے جب آپ جھکتے ہیں تو تعظیمی سجدے کے ساتھ حقیقی سجدہ آپ کا خداوند کی حضوری میں قبول ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، تبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ پریسٹ کے پاؤں کو یا گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوتے تھے۔ کیوں لگاتے تھے؟ اصل میں انہیں پتا تھا کہ اس کی عزت کرنے سے خدا کی عزت ہوگی، اس کا احترام کریں گے تو خدا کی پاک حضوری میں احترام پورا ہو جائے گا۔ جیسے خدا نے کہا کہ میرے ساتھ محبت رکھو۔ اب ذرا غور کریں، دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تم میری عبادت کرنا تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر اور تمہارے درمیان سے بیماریوں کو، اب اس کے ساتھ ہی ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تو کیا ہوگا؟ زمین پر تیرا اور تیری عمر۔ ذرا غور کریں ان دونوں کو کمپیئر کرنے کے، اب ہم کمپیئر کریں گے۔ کیا ہوا؟ خدا ہمارا کیا ہے؟ باپ۔ زمینی باپ کی عزت کرو گے اس کی عزت پوری ہو جائے گی۔ بات کی سمجھا لیا؟ زمینی باپ کی عزت کیے بغیر خدا باپ کی عزت پوری نہیں ہوتی۔ زمینی باپ سے محبت کیے بغیر آسمانی باپ سے محبت پوری نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں خدا سے بڑا پیار کرتا ہوں، اپنے باپ کی بے عزتی کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں برا سلوک کرتا ہوں، پر خدا نہ میں بڑا پیار کرتا ہوں، تو یقین کیجئے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، قانون ہی نہیں ہے، کیونکہ قانون میں دو چیزیں سامنے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کر، زمین پر تیرا بھلا ہو، خداوند خدا کی عبادت کر تو کیا ہو؟ ہے نا؟ تیرا بھلا ہو۔ تو یہ جو بھلا ہو رہا ہے اصل میں یہ جو عبادت ہو رہی ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ماں باپ کی عزت میں چھپا ہوا ہے۔ یہ باتیں آج کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ پرابلم کہاں پہ ہے؟ صرف یہاں پہ کہ ہم کلام کو اس درجے پہ جا کر نہیں سمجھ رہے ہیں جس درجے پہ خدا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کلام کو سمجھنے لگے، ہمیں لگتا ہے کہ کلام شاید ہماری مرضی پر ہے۔ کلام ہماری مرضی پر نہیں ہے، کلام خدا کی مرضی پر ہے، اور ہم نے اسی طرح سے سیکھنا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں زمین پر اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا تو میں آسمانی باپ کی کبھی بھی عزت نہیں کر سکتا۔ عزت مکمل ہی نہیں ہوگی، پیار مکمل ہی نہیں ہوگا اگر میں نے اپنے باپ کی عزت نہیں کی۔
اگر میں اپنے باپ کے سامنے، جسمانی باپ کے سامنے نہیں جھکتا ہوں، اس کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، تو میرا سجدہ خداوند کی پاک حضوری میں قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر میں اس کے ساتھ وفادار نہیں ہوں تو میری وفاداری خدا کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جو لوگ، کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ خداوند نے تو کہا تھا کہ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو سے زیادہ، اپنے باپ اور اپنی ماں سے زیادہ جو مجھ سے پیار نہیں کرتا وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرنی ہے یا اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہٹ کر ہے، اس کا مطلب وہی ہے جو کلام میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو محبت کا لیول ہے وہ اس حد تک ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جیسے ماں باپ اور بچے آپس میں پیار کرتے ہیں اس محبت سے بھی زیادہ لیول اس کا ہونا چاہیے۔ جیسے خدا کہتا ہے کہ تیرا باپ اور تیری ماں تجھے چھوڑ دیں گے، میں تجھ سے ہرگز بھی دستبردار نہیں ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میری محبت دنیاوی تمام محبتوں سے زیادہ ہے، تو آپ کی محبت بھی دنیاوی محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرنی، مطلب وہی ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے تو ہی میری عزت ہونی ہے، ان سے پیار کرنا ہے تو ہی میرے ساتھ پیار ہونا ہے۔ لیکن یہ پیار اتنا شاندار ہونا چاہیے، یہ جو محبت ہے، یہ جو پیار ہے وہ اتنا شاندار ہونا چاہیے کہ آپ کے باپ کو، آپ کی ماں کو آپ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ اگر انہیں آپ سے کوئی گلہ نہیں تو مجھے بھی آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ اگر ان کو آپ سے گلہ ہے تو مجھے بھی آپ سے گلہ۔ اگر انہیں آپ سے شکایت ہے تو مجھے بھی آپ سے شکایت ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے اچھا نہیں سوچ رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، تو میں بھی آپ کے لیے یہی سوچ رہا ہوں۔ میرا خیال یہی ہے پھر آپ کے لیے کہ آپ فرما بردار نہیں۔ آج میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم کیسی محبت دکھا رہے ہیں۔ محبت کی یہ محبتی پر ہمیں آج اس بات پر غور کرنا ہے۔ آج کی اولاد اپنے والدین کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو تو کسی بات کی سمجھ نہیں اور ساری سمجھیں ہمیں۔ آج کی اولاد جو ہے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہی جو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ پہلے زمانے کے لوگ جو تھے وہ پریکٹیکل تھے، ہم تھیوریٹیکل ہیں، وہ پریکٹیکل تھے۔ بار بار میں کہتا ہوں وہ پریکٹیکل تھے، ہم پریکٹیکل نہیں ہیں۔ ہمیں کلام آ گیا، سمجھ نہیں آئی، اس کی صرف کلام آیا، سمجھ نہیں آئی کیونکہ عمل موجود نہیں ہے۔ جب سمجھ آ جاتی ہے کسی بات کی تو آپ عمل میں اسے لے آتے ہیں۔ آج ہم عمل میں نہیں لا رہے۔ آپ دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، اپنے سگے بھائی کے بیٹے کو تھپڑ مار کے دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا مذہب ہے سارے بچے۔ وہ آپ کے گھرے نہ پڑا تو تب کہیے گا، وہ آپ سے یہ کہے گا کہ تو کون ہے میرے منڈے مارنا، حالانکہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ آج سے 20-40 سال پہلے آپ کے بیٹے کو محلے کا کوئی بچہ، محلے کا کوئی بزرگ جسے آپ صرف چاچا کہتے تھے، وہ بچہ صرف چاچا کہتا سی، ہے نہیں سی، وہ ڈنڈوں سے مار کے گھر بھیجتا تھا نا، تو گھر والے کیا کہتے تھے، باپ کیا کہتا تھا، اور 2 اور تھپڑ مارتا سی، تو ضرور کچھ کیتا ہونا، ورنہ چاچے نے تیرے مارنا نہیں سی، آپ نے کچھ کیا ہوگا۔ یہ تھا عمل۔ بائبل نہیں آتی تھی، پڑھنی نہیں آتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج پڑھنی آتی ہے، سمجھنی نہیں آتی۔
آج ہم پڑھ تو گئے ہیں، بائبل تو پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل غائب ہو گیا۔ پہلے پڑھنا نہیں آتا تھا، عمل موجود تھا، اور یہ عمل ہی ہمیں خدا کے پاس لے کے جاتا ہے، پڑھنا نہیں لے کے جاتا، ہمیں یہ عمل لے کے جاتا ہے، کیونکہ اس میں سب سے بڑا مبارک وہی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔ بے شک پڑھنے والے سننے والے مبارک ہیں، لیکن سب سے زیادہ مبارک وہ ہے جو اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ مبارک ہیں جو پہلے تھے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہونا وہ تو جاہل سن، انہوں نے دندہ کچھ نہیں سی، سانون کلام آ گیا۔ وہ جاہل نہیں تھے، وہ حقیقی معنوں میں انٹیلیجنٹ لوگ تھے، انہیں عزت کرنا آتی تھی، انہیں احترام کرنا آتا تھا، اور عزت اور احترام کے بغیر خدا کی پاک مرضی ہماری زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اور یہی بات ہم آج سیکھ رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میں عزت نہ کروں اور میں کہوں کہ خدا نے مجھے پسند کر لیا، خدا نے مجھے چن لیا۔ وہ چن ہی ایسے لوگوں کو نہیں سکتا جو نافرمان ہیں، ان کو نہیں وہ چنتا، یقین کیجئے نہیں چنتا۔ آپ یعقوب اور عیسیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کس کو چنا؟ یعقوب کو، کیونکہ وہ وفادار تھا اپنے باپ کو۔ دوسرے نے تو باپ کی برکت کو سمجھا ہی نہیں، اپنے پہلوٹے پن کو ہی نہیں سمجھا۔ تو جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، دنیا میں اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں، خدا کے ظلم ان کی کوئی بھی عزت نہیں ہوتی۔ وہ آدمی کہتے ہیں بڑا میرا مقام ہے، بڑی بڑی عزت ہے، بڑی بڑی عزت، کہتے ہیں تو کہنا کی برکت ہے۔ جیسے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں اپنے نام کے نام جلالی لینا تو میں جلالی تھوڑی ہو جانا، یا میں اپنے چرچ کے ہوتے لینا کہ جلالی کلیسیا کا چرچ، تو جلالی کلیسیا کا تھوڑی ہونا۔ پریکٹیکلی کرنا پڑے گا، عملی طور پر کرنا پڑے گا، اور اگر عملی طور پر نہیں ہے تو محبت پوری نہیں ہوتی ہے۔ آج محبت کی اس محبتی میں ہمیں اپنے عمل کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہی میں خدا کو پسند آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا۔ تو اگر میں آج تک ایسے ہی کام کرتا رہا جو قرآن کی پاک مرضی کے عین خلاف ہے، تو آج مجھے عین مطابق ہونے کی ضرورت ہے، آج مجھے بدل جانے کی ضرورت ہے، تاکہ میں اس کی برکتوں کو پورے طور پر حاصل کروں۔ پوری عبادت، پوری برکت، اور یہ عبادت کا آغاز عزت سے ہوتا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ میں اگر آقا ہوں، میں اگر باپ ہوں، تو میری عزت کہاں ہے؟ اور یہ عزت بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے، یہ انڈائریکٹ ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو یہاں پہ اپنے والدین کے ذریعے سے ان کی عزت کر کے، اپنے کاہنوں کی عزت کر کے، تو آپ خدا کی عزت کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقینی طور پر پھر آپ خدا کی عزت پورے طور پر نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی اس کی برکتوں کو پا سکیں گے، اور نہ ہی اپنی محبت کا ثبوت پیش کر سکیں گے۔ اور اگر آپ اپنی محبت کا ثبوت ہی پیش نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کی محبت ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ جیسے کہ عدالت میں آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے تو ہی وہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مانی جاتی ہے، یہ ریکمینڈ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ ثبوت نہیں فراہم کرتے ہیں تو آپ کہتے رہے بے شک، وہ قبول نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ نے اگر محبت بتانی ہے اور اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ثبوت فراہم نہیں کیا تو کوئی محبت نہیں ہے، چاہے جو مرضی کرتے رہیں۔ کیس وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ لگا رہے گا، وہ ایک ہی وقت سے کہے گا آپ کی میرے ساتھ واقفیت ہے، میں تو جانتے ہی نہیں، اسی بڑا کما گے، میں تو میرے ورگے کئی بندے کہیں گے خداوند میں تو تے پاک ماس کردا ہوندا سی، عبادت کردا ہوندا سی، جناب میں لیکچر دینا ہوندا سی، بدعاں جاندیاں ہوندیاں سی، جناب بیمار سے ہی ہوندے سی، ٹھیک ہے، نبوتیں ہوندی، تو خدا کہے گا میری تو واقفیت نہیں، نہ جا میرے کو۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ جو میں نے کہا تھا وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں کبھی۔
آپ کے اندر نہ محبت تھی، نہ پیار تھا، نہ آپ اپنے والدین کی عزت کرتے تھے، نہ آپ چھوٹوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، سارے آپ تو عجیب قسم کے تھے۔ اگر کوئی آپ سے ملنے آتا تھا تو آپ آدھا ہاتھ ملاتے تھے، میں بڑے لوگ تھے میں نہ ہاتھ ملاتے جی میں باقی لوگ ہے، یعنی کہ آپ کا انداز ہی بڑا عجیب تھا۔ آپ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرے نام سے یہ کچھ کیا آپ نے جو کچھ بھی کیا بھائی کمائی کرنے کے لیے کیا، پیسے کمانا سے کیتا، میرے واسطے کچھ نہیں کیتا، اور جڑے پیسے تسی کمایا سر وہ خرچ کر لے ہن چلو دو شاباش۔ تو پھر یہ مسئلہ آج ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، پورے طور پر خداوند کے ساتھ محبت دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقی معنوں میں اس کی برکتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔